ناروے کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی ناکام کھڑی ہے؟ بالکل. اچھا صوفی صاحب نے مجھے کہا تھا ناکام کیوں ہے؟ ناکام ہے. صوفی صاحب اس میں کمیونٹی کے ووٹ بکتے ہیں. ہم پاکستان کی جو بری باتیں سیاست کی ہیں نا وہ ہم ناروے میں لا رہے ہیں اور بے عزت ہو رہے ہیں. السلام علیکم. لاؤنج ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں عفت حسن رضوی اور میرے ساتھ ہیں محمد انور صوفی. آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ناروے کی سیاست میں پاکستانی کمیونٹی کہاں کھڑی ہے. بالکل. اچھا صوفی صاحب نے مجھے کہا تھا ناکام کیوں ہے؟ ناکام ہے. ناکام کہاں کھڑی ہے؟ بہت نیچے کھڑی ہے. اور ناکام کیوں ہے؟ اور دوسری سب سے اہم چیز یہ کہ پاکستانیوں کی یہاں کی جو لوکل پالیٹکس ہے اس میں کتنی پارٹیسپیشن ہے. آج ہم یہی ڈسکس کریں گے. صوفی صاحب بتائیں کیوں ناکام ہے؟ آپ نے تو ڈکلیئر کر دیا کہ ناکام ہے. ناکام اس لیے ہے کہ غالب نے کہا تھا کہ تو اور آرائش خمیں کاکل اور میں اور اندیشہ ہائے دور دراز. میں اور اندیشہ ہائے دور دراز. یہاں پر ہر سیاستدان جی پاکستان کی طرح وہ اپنے آرائش خمیں کاکل میں مصروف ہے. اپنے آپ کو خوبصورت کرنے اپنے آپ کو فائدہ دینے کے. یہ پاکستانی پولیٹیشنز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی پاکستانی پولیٹیشن کے بارے میں کہہ رہے ہیں. وہ جہاں بھی جائے گا جو بھی کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا, ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں کرے گا. یہ میرا تجربہ ہے. میں نے اپنی نظر سے دیکھا پاکستان میں جو پاکستان کے بحاف سے بات کرنے کے لیے یہاں پر لوگ آتے ہیں وہ بھی جب ان سے ملتے ہیں تو طریقے سلیقے سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے ساتھ رابطہ رکھو, یعنی ہمیں بھی اس میں ڈیل میں شامل کرو. ملک کی بات پاکستانی کمیونٹی کے ریپرزینٹیٹیوز ہاں جی نام نہاد ہیں. ہاں جی. اور کمیونٹی کے لیے کوئی کام وہ ہمارے ریپرزینٹیٹیو نہیں ہیں, وہ ہمارے اندر پارٹیوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں. وہ ہمارے اندر پارٹیوں کے لیے کام کرتے ہیں. ایک یا دو کمیونٹی کے ووٹ بکتے ہیں. کمیونٹی کے ووٹ اس طرح سے نہیں بکتے. تو کمیونٹی کے ووٹ بکنے شروع ہو جائیں نا تو زیادہ پازیٹیو ہے, کیونکہ جب آپ بکیں گے جب آپ قیمت لگے گی. یہ میں نے 93 میں نے کوشش کی تھی کہ کمیونٹی کے ووٹ کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی جائے کہ ہمارے یہ مسائل ہیں, آپ وہ مسائل ہمارے ان میں سے کوئی ایک یا دو جو آپ کی پارٹی کے قریب ہو وہ آپ ہمارے ساتھ وعدہ کریں, ہم 3000 ووٹ آپ کو دیں گے. ایک لڑکی ہے جو ناروے کی لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر ہے اور وہ وزیر رہ رہی ہے, اسمبلی کی ممبر ہے, اب بھی ہے. اس نے تو کبھی نہیں کوئی پاکستان کی بات کی. تو پاکستانی کمیونٹی جو ناروے میں ہے ان کے لیے کچھ کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. نام کیا ہے ان کا؟ اس کا نام ہے ہادیہ تاجک. ہادیہ تاجک. پاکستان میں جائیں گے تو وزیر اعظم سے نیچے کسی سے ملیں گے نہیں, گورنر سے ملیں گے, دعوتیں کھائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کی کمیونٹی میں ان کا انٹریکشن نہیں ہے؟ پاکستان کے میں جتنے بھی یہاں کے لوگ جاتے ہیں اور جا کے وہاں باتیں کرتے ہیں, یہاں کچھ نہیں ہوتا. پاکستان میں تو ایک بندہ ہے اس نے تو گروپ بنایا ہوا ہے, کشمیر گروپ. میں پوچھتا ہوں کہ تمہارا کشمیر گروپ کیا ہے؟ کیا لابنگ آپ سوائے اس کے کہ اس کا خرچہ کر کے تم لے جاؤ اور جا کے ان کی دعوتیں کھلاؤ اور اس کو ان علاقوں میں بھی لے جاؤ جہاں اسے نہیں جانا چاہیے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر کا نام وہ بھی ہم اپنے فائدے کے لیے, پاکستان میں فائدے کے لیے, ملٹری سے فائدے کے لیے, اپنے آپ کا نام بڑھانے کے لیے
ہم استعمال کرتے ہیں. ورک کوئی نہیں, جو ورک ہوتا ہے ورک کے لیے میں عرض کروں کہ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے لوبنگ کرنی پڑتی ہے. ایسے ہی ہے. لوبنگ کے لیے ادارے بنانے پڑتے ہیں, اداروں کے لیے وسائل بنانے پڑتے ہیں. یہی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے نا, چاہیے تو یہ تھا کہ ہم سے یہاں سے کوئی اچھی باتیں پاکستان ایکسپورٹ کرتے. ہم پاکستان کی جو بری باتیں سیاست کی ہیں نا وہ ہم ناروے میں لا رہے ہیں اور بے عزت ہو رہے ہیں. ناروے کے انتخابی قانون میں ترمیمیں ہوئی ہیں 2-3 صرف پاکستانیوں کی وجہ سے. کیوں؟ لوگوں کو ناروے کی سیاست یا جو طریقہ کار ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے. یہاں پر آپ کو ایز اے کمیونٹی آپ کو اپنا پریشر گروپ بنانا چاہیے, پارٹی نہیں بنانی چاہیے. آپ کو ایک ایسی تنظیم بنانی چاہیے کہ جو غور کرتی رہے کہ پاکستانی, ہاں جو پولیٹیکل بارگین کر سکے, لوبی کے ایک ادارہ بنانا. بالکل, ہاں, کمیونٹی کے فائدے کے لیے کوئی بارگین, ظاہر ہے پرسنل فائدے کے لیے نہیں. یہ امریکہ سے لے کر ہندوستان تک, جاپان تک, جہاں بھی پاکستانی ہے نا وہاں اس طرح اس لائن پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اور جو کہتے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. مجھے 5 ایسے پوائنٹس بتائیں مختصر جس سے کہ پاکستانی کمیونٹی ناروے میں پولیٹیکلی ایکٹیو ہو سکتی ہے. ایک پوائنٹ, ایکٹیو تو ہیں, ایکٹیو ہے لیکن کامیاب نہیں ہے. ایکٹیو ہے لیکن فائدہ مند نہیں ہو, انفلوئنشل نہیں ہے. انفلوئنشل نہیں ہے. وہ کیا؟ ہم سے زیادہ تو انڈیا میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا انڈیا, لیکن وہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ بھول ہی جائیں. میں آپ کو مثالیں دوں گا, وہ بالکل آپ کو سمجھیں گے کہ بھئی میں نارویجن کم نارویجن ہے تو میں زیادہ نارویجن. ایسے لوگ بالکل ایسے پاکستانی ہیں. ہاں جی ایسے ہیں. لیکن ایک ہے کہ وہ پاکستانی بھی ہو, اس معاشرے کو سمجھتا بھی ہو, اور اس معاشرے میں اپنے ملک اور قوم کے لیے اور اپنے دین کے لیے اپنی ایک بیج, ایک درخت لگائے, کھجور کا پہلا درخت. وہ چیز ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہمیں موقع ملے, ہم نے نہیں کیے. ایک زمانہ تھا کہ ہر کونے پہ ایک گروسری کی دکان جو تھی وہ پاکستانی کی ہوتی تھی. پھر کہاں گئی؟ سیاست کی نظر ہو گئی؟ نہیں, ہماری اپنی نظر ہو گئی. پاکستانی کمیونٹی ناروے میں ابھی اتنا ایکٹیو تو ہے لیکن انفلوئنشل نہیں ہے. اپنی سہولت کے یا کمیونٹی کے فائدے کے قوانین یا کمیونٹی کی فائدے کے لیے فیصلے وہ یہاں پہ اس طرح سے نہیں ہوتے. لابنگ نہیں ہوتی. بہت سے وہ مسائل ہیں جو کہ پاکستانی کمیونٹی کو ہیں جسے کہتے ہیں نا بڑی جو کیا کہیں گے ہاں پارلیمنٹ تک اور جہاں پہ فیصلہ ساز بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تک تو پاکستانیوں کی ہائیسٹ لیول فیصلہ کرنے, وہاں تک تو پاکستانیوں کی آواز افیکٹولی نہیں پہنچ پا رہی ہے. اس پر یقیناً بہت کام ہونے والا ہے. ممبرز ہیں لیکن ابھی بھی بہت کچھ کام ہے جو کہ کیا جانا چاہیے.